السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی۔ دوستوں، دنیا میں انگنت ایسے ماسٹر شیف موجود ہیں جو کہ اپنے یونیک ڈشز اور کوکنگ سٹائل سے لوگوں کو امپریس کرتے رہتے ہیں، پر عام طور پر ان کھانوں کو بنانے کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے انیوزول کوکنگ میتھڈز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں زیب ٹی وی کو اور بیل آئیکن پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5، کوکنگ ود لاوا۔ دوستو، باربیکیو ہمارے ہاں بہت ہی فیمس ڈش مانی جاتی ہے۔ اکثر جب ہم کسی کے گھر دعوت پر جاتے ہیں یا پھر کوئی اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے تو باربیکیو کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس اوکیزن کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ عام طور پر جب باربیکیو کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کوئلے کا ہی تصور آتا ہے، کیونکہ یہ ڈش کوئلے پر ہی پکائی جاتی ہے، پھر چاہے وہ چکن ہو، مٹن ہو یا پھر بیف۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی میٹ کو لاوا کے اوپر پکتے دیکھا ہے؟ سننے میں تو یہ بات امپوسیبل لگتی ہے، لیکن سیراکوئس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے اپنے ایک لاوا پروجیکٹ کے دوران لاوا کے اوپر میٹ کوک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سا اسٹوڈنٹ پرفیکٹلی کوک کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک آرٹیفیشل بورکینو بنایا جس کا سائز تقریباً ایک کار کے برابر تھا اور اس کے اندر مصنوعی لاوا بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر میٹ کوک کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گرل کا ٹمپریچر 2000 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ گیا۔ دوستوں، یہ دنیا کا سب سے ہاٹیسٹ باربیکیو تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی نارمل باربیکیو کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھا تھا۔ کوکنگ کا یہ طریقہ سچ میں بہت ہی ویئرڈ ہے۔ نمبر 4، کوکنگ ود کار انجن۔ دوستو، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوکنگ کرنے کے لیے چولہا اور آگ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اب یہ کنسیپٹ کافی پرانا ہو چکا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان دونوں چیزوں کے بغیر بھی کافی اچھی کوکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ جو امیزنگ کوکنگ میتھڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میتھڈ کو کوکنگ ود کار انجن کا نام دیا گیا ہے۔ اس طریقے کو سب سے پہلے ٹرک ڈرائیور نے انوینٹ کیا تھا اور اب تو اکثر لانگ ڈرائیوز پر جانے والے اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میتھڈ میں جو بھی چیز کوک کرنی ہو اسے تمام مسالے وغیرہ لگا کر ایک ایلومینیم فائل میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے کار کے انجن کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گاڑی چلتی ہے کار کا انجن ہیٹ پکڑتا ہے اور اس پر رکھا فوڈ کوک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میتھڈ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 3، میکنگ کافی ان سینڈ۔ دوستو، اگر کافی کی بات کریں تو اسے ہر گھر میں پکایا جاتا ہے۔ نارمل اسے کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر کوک کیا جاتا ہے، لیکن ترکی کے ریسٹورنٹ میں کافی بنانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا سے الگ ہے۔ یہ لوگ کافی کے تمام انگریڈینٹس کو براس یا کاپر سے بنے ہوئے کپ میں ڈالتے ہیں اور انہیں دکتی ہوئی آگ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کافی بنانے کی یہ ٹیکنیک بہت ہی امیزنگ اور امپریسو ہے اور اس طریقے سے تیار ہونے والی کافی بہت ہی سٹرونگ اور ڈیلیشیس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بڑے سے پوٹ میں بہت زیادہ ریت ڈال کر اسے کوئلے کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے۔ جب یہ ریت گرم ہو جاتی ہے تو اس میں کافی کے کپ رکھ کر کافی بنانا شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کافی کپ کو ریت کے اندر جتنا زیادہ ڈیپ کریں گے کافی اتنی زیادہ تیزی سے ابلے گی۔ اس طرح سے کپ کو اوپر نیچے کر کے ہیٹ کو بھی مینج کیا جاتا ہے۔ جب کافی تیار ہو جاتی ہے تو اسے کاپر والے کپ سے نکال کر نارمل کپ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس طرح سے بننے والی کافی کا ٹیسٹ نارمل کافی سے بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ کافی بنانے کا یہ طریقہ سچ میں بہت ہی یونیک ہے۔ نمبر 2، کوکنگ ود بلو ٹارچ۔ دوستو، ویسے تو کوکنگ بہت سے طریقوں سے کی جاتی ہے اور آج کل تو اتنے عجیب و غریب طریقوں سے کھانے بنائے جاتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ طریقہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس میتھڈ میں کھانے کو بلو ٹارچ کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کوکنگ کرنے کے لیے بینزومیٹک 4000 یوز کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ پروپین کیپیسٹر جوڑ دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جس میٹ کو بلو ٹارچ کے ذریعے کوک کرنا ہو تو اس کو ایک فریز میں 6 آور کے لیے فریز ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جم جائے۔ دوستوں، یہ اس لیے کہ جتنا زیادہ یہ فریز ہوگا اتنا زیادہ ہی اچھا کوک ہوگا۔ اس کے بعد اس کو ایک میٹل کے برتن میں رکھ دیا جاتا ہے اور بلو ٹارچ کے ذریعے اس کو اتنا کوک کیا جاتا ہے کہ جب تک اس کے سرفیس براؤن کلر کے نہ ہو جائیں۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کا ذائقہ بالکل باربیکیو جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 1، فش سوس۔ دوستوں، یہ جو لکوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک فش سوس ہے جو ویم رام کی سب سے فیمس ڈشز میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ویم رام میں کوئی بھی کھانا اس فش سوس کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ ویم رام کے لوگ اس مچھلی کی چٹنی کو صدیوں سے اپنے کھانے کے ساتھ یوز کرتے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس مچھلی کی چٹنی کو نیوک مام کہتے ہیں۔ یہ ویم رام کے ہر کچن کا ایک ضروری انگریڈینٹ ہے۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس سوس کو بنانے کے لیے کئی قسم کی مچھلیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اینی جو بھی ہو، یہ سوس سچ میں بہت ہی انیوزول ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔